بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس له دافع، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ایک کافر نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لے آئیے، جیسا کہ سورہ انفال میں گزرا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نضر بن حارث تھا۔ یہاں اسی کی بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عذاب مانگ رہا ہے اور اس کا اصل مقصد مذاق اڑا کر اس عذاب کو جھٹلانا ہے، حالانکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جب آ جائے گی تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ چڑھنے کے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جن سے چڑھ کر فرشتے عالم بالا تک پہنچتے ہیں۔ یہاں ان کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اگلی آیت میں انہی فرشتوں کے چڑھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اس دن سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک قیامت کا دن ہے جو کافروں کو حساب و کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اسی دن کو سورہ تنزیل السجدہ میں 1000 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ حساب و کتاب کی سختی کی نوعیت کے لحاظ سے کسی کو وہ 1000 سال کا معلوم ہوگا اور جس کسی کو اور زیادہ سختی اٹھانی ہوگی اسے 50,000 سال کا معلوم ہوگا۔ لیکن اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال یا 50,000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ چنانچہ سورہ حج میں بھی یہ بات اسی سلسلے میں فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگ عذاب کو جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہاں سورہ معارج میں بھی اسی شخص کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے جو عذاب مانگ رہا تھا۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔ ونراہ قریبا، اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے۔ وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی جورو اور اپنا بھائی۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں،
وہ تو بھڑکتی آگ ہے. نزاعة للشوى کھال اتار لینے والی. تدعو من ادبر وتولى بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا. یعنی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ موڑی ہوگی اسے وہ اپنے پاس بلا لے گی. وجمع فأوعى اور جوڑ کر سینت رکھا یعنی محفوظ کر رکھا. یعنی مال پر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عائد فرمائے ہیں ان کو ادا کیے بغیر وہ اسے جمع کرتا رہا ہوگا. ان الانسان خلق هلوعا بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص. اذا مسه الشر جزوعا جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ مگر نمازی الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو اپنی نماز کے پابند ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے. اس سے مراد زکوٰۃ اور دوسرے واجب حقوق ہیں. ان الفاظ میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینا غریبوں پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ ان کا حق ہے. للسائل والمحروم اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے. جو غریب اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں انہیں سوالی سے، اور جو حاجت مند ہونے کے باوجود اپنی حاجت کسی سے نہیں کہتے انہیں بے سوالی سے تعبیر کیا گیا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین مگر اپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی بیویوں اور باندیوں کے سوا کسی اور طریقے سے جنسی خواہش پوری کرنا حرام ہے، اس لیے ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں. آیت نمبر 33 میں نماز کی پابندی کا ذکر ہے اور یہاں اس کی پوری حفاظت سے مراد اس کے تمام آداب کی رعایت ہے. مسلمانوں کے انہی جیسے اوصاف سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی گزرے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین تو ان کافروں کو کیا ہوا
تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین. دہنے اور بائیں گروہ کے گروہ. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کافر لوگ ٹولیاں بنا بنا کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اگر یہ صاحب جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے چلے جائیں گے. یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم. کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون. ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں. یعنی یہ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں نطفے سے پیدا کیا ہے، حالانکہ نطفے سے انسان بننے تک کتنے مراحل آتے ہیں. لہذا جب ہم ان تمام مراحل سے گزار کر نطفے کو جیتا جاگتا انسان بنانے پر قادر ہیں تو اس کی لاش کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں. یعنی ان سب کو ہلاک کر کے ان کی جگہ کوئی اور قوم پیدا کر دیں جو ان سے بہتر ہو. علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں. هم الذي كانوا يوعدون. آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا.